میں واقعہ نہیں سناتا، امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. ان کی والدہ چاہتی تھی ان کو محدث بنانا، عالم بنانا. ان کی تو سارے خوابوں پہ پانی پھر گیا. میرا بیٹا نابینا ہو گیا، یہ کیسے پڑھے گا؟ مصلی پہ بچھایا اور اللہ کے سامنے رونے لگی. اتنا روئی، اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے. روتے روتے سو گئی ہیں. خواب میں فرشتے آئے اور بشارت دی. فرشتوں نے آ کے، دو فرشتے بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی دعا سن لی ہے اور اس کے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی ہے. آنکھ کھلی تو پتہ چلا بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. مورخین نے نقل کیا ہے کہ ایسے ہی علمی ماحول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہو رہی تھی کہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، کم عمری ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چلی گئی، اندھے ہو گئے. پیدا تو ہوئے تھے اچھے خاصے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے. نابینا ہوئے تو ماں جو تربیت کر رہی تھی، پرورش کر رہی تھی، ان کے لیے بہت بڑا دھکا تھا کہ بیٹے کی آنکھ چلی گئی. تو بہت زیادہ رو رو کے وہ دعا کرتی تھی، بہت زیادہ رو کر دعا کرتی تھی. اور یہ بات تقریباً امام بخاری کی سوانح جس نے بھی لکھی ہے، تقریباً انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ یا ہذہ، اے خاتون، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعا کی شدت کو دیکھ کر تمہارے بچے کی آنکھیں واپس لوٹا دی. یہ واقعہ جو ہے تقریباً امام ذہبی نے نقل کیا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے. اور ان کے علاوہ امام بخاری کی سیرت پر اور مناسبت آئی ہے تو آپ کو اردو میں بتا دوں کہ اردو میں اس پر سب سے اچھی کتاب شیخ محمد عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں. عبید اللہ رحمانی مبارک پوری مشکات المصابیح کی شرح انہوں نے لکھی ہے مرآت المفاتیح. ان کے والد ہیں محمد عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. سیرت البخاری کے نام سے انہوں نے اردو میں لکھی ہے کتاب. وہ کتاب آپ جو ہے ضرور دیکھیں. امام بخاری کی سیرت پہ سب سے اچھی کتاب اردو زبان میں جہاں تک میں جانتا ہوں، اور بعد کے زمانے میں اگر قریب میں کسی نے لکھی ہو تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہم جب تک جو ہے دیکھتے رہے اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ امام بخاری کی سیرت پر اردو میں سب سے اچھی کتاب جو ہے اور محققانہ انداز کی کتاب، جس میں صرف معلومات نقل نہیں کی جاتی، معلومات پر جو ہے باقاعدہ تحقیقی نظر رکھ کر اس میں صحیح کیا ہے. جیسے ایک مسئلہ ہے امام بخاری کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس پر ان کی تحریر، ایسے مسائل پر تحقیقی گفتگو کرنے والی کتاب، سب سے اچھی کتاب جو ہے اردو زبان میں یہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو تقریباً سبھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری کی والدہ نے دعا کی تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام خواب میں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعا کی شدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمہارے بیٹے کی آنکھیں واپس لوٹا دی ہیں. کہتی ہیں صبح ہوئی تو دیکھا واقعی معنوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی تھی. ابو علی الغسانی لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل کی بصارت ان کے بچپن میں ہی چلی گئی تھی. بیمار ہوئے، آنکھیں چلی گئیں. ان کی والدہ بہت عبادت گزار تھیں. انہوں نے اللہ الرحمن کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ماں نے، امام بخاری کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ ان سے فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں. یعنی ماں کی دعا کے نتیجے میں بیٹے کو اللہ نے درست کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھی اور وہ دیدہ و بینا تھے، بلکہ اتنی نگاہ تیز ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی. یعنی نہ صرف یہ کہ نگاہ لوٹ آئی بلکہ اس طرح لوٹی کہ عام لوگوں سے بھی زیادہ وہ تیز تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بتانا چاہوں گا. جو آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن میں آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، تو ان کی والدہ نے رو رو کر کے دعائیں کی، تو ان کے خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام آ کر کے اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعائیں سن لی ہے اور آپ کے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا مفتی طارق مسعود صاحب کے زبانی کہ انہوں نے ایک اضافی بات نقل کر دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بینائی چلی گئی بچپن میں تو ان کی والدہ نے مصلی بچھا کر کے رویا اور دعائیں کی، جس کے بدولت ان کے خواب میں فرشتے آئے. 2 فرشتوں نے آ کر کے ان کی بینائی واپس لوٹنے کی بشارت دی. بتائیے، فرشتوں کا تو ذکر کسی روایت میں نہیں ہے. یہ فرشتوں کا ذکر کس روایت سے بیان کر رہے ہیں؟ وہ سند پیش کرنی چاہیے، اس کا حوالہ دینی چاہیے، لیکن انہوں نے بغیر حوالے کے یہ بات کہی. باقی دیگر سیرت کی کتابوں میں اور بھی کتابوں کے اندر جو یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس واقعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام آ کر کے ان کی والدہ کو بشارت دی، خوشخبری دی. تو ایک بات جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. تو ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی نے چھان بین کرنے کا، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے واقعات سنیں یا کوئی بھی بات سنیں تو اس کی تحقیق ضرور کر لیں، اور سند سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ تو بات ہو گئی طارق مفتی مسعود صاحب کی. دوسری بات اس کے اندر شیخ حسیب مدنی ہے غالباً، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک کتاب کی انہوں نے تعریف کی. کہا کہ شیخ عبداللہ مبارک پوری کی اردو میں لکھی سیرت البخاری سب سے اچھی کتاب ہے، اور کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں محققانہ انداز میں تحقیقی نظر رکھ کر اس میں صحیح کیا ہے، یعنی اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کتاب کو لکھا گیا ہے. کہتے ہیں
کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس کتاب کی پڑھنے کی ترغیب انہوں نے دی ہے. تو ہم وہ کتاب کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھائیں گے. آپ وہ کتاب اٹھائیے. آج کل انٹرنیٹ پر kitabussunnat.com پر مل جائے گی وہ کتاب, یا کسی بھی مکتب پر جا کر کے وہ کتاب آپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیے صفحہ نمبر 53 اور 54, یہ ان کی کتاب ہے سیرت بخاری کے نام سے عبدالسلام مبارک پوری کی. جب ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 53 اور 54 کے اوپر جو ہے اس واقعات کو تو انہوں نے لکھا ہے. اس واقعات کے نیچے صفحہ نمبر 54 پہ اس واقعات کے نیچے انہوں نے صرف حوالہ دیا ہوا ہے اور کہیں بھی اس واقعے کی سند کو نقل نہیں کیا ہے. نہ اس کی سند پر صحیح یا ضعیف کا حکم لگایا ہے, نہ کسی نہ اس سند کے راویوں کے اوپر ثقہ صدوق کا کہیں ذکر کیا ہے. کوئی تحقیقی انداز ہم کو ملا ہی نہیں. بس تخریج انہوں نے کی ہے, حوالہ دیا ہوا ہے انہوں نے اس طرح سے کہ کتاب کرامات اولیاء ہے, اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے. شرح سننا ہے, صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 229 ہے. اسی طرح سے سیرہ اعلام النبلا ہے, جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 392. تحفۃ الاخبار ہے, صفحہ نمبر 179 180. اسی طرح سے تغلیق التعلیق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 388. تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10. طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274. تہذیب الکمال جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 445 میں ہے. اس حوالے کو انہوں نے ذکر کیا ہے, لیکن سند کے بارے میں کوئی انہوں نے تحقیقی طور پر کوئی بات نہیں لکھی ہے. پھر اس کو کیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقانہ انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, محققانہ انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, تحقیقی طور پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات شیخ حسیب مدنی جو غالباً ہیں, ان کی یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ یہ کتاب کے اندر حوالہ دیا ہوا ہے لیکن سند کے اوپر کوئی تحقیقی انداز میں کوئی بات نہیں لکھی گئی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, انہوں نے بھی بلا تحقیق اس واقعے کو بیان کیا, جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہوگا. اب آئیے ہم اس بارے میں تحقیق دیکھتے ہیں کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی, پھر ان کی والدہ نے رو رو کر کے دعائیں کی تو ان کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آ کر کے بینائی واپس لوٹ آنے کی بشارت دی, خوشخبری دی, تو ان کی صبح جو ہے بینائی واپس آ گئی. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی کرامت ہے, اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اتنی نظر تیز ہو گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر جو کتاب لکھی ہے وہ اس روشنی میں لکھی ہے, اتنی تیز روشنی ہو گئی تھی. اس طرح سے یہ گلو کیا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں. تو دیکھیے یہ واقعہ کئی کتابوں کے اندر درج ہے, جیسے تاریخ بغداد ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10. اسی طرح سے حدیو اثاری مقدمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر کی, اس کے اندر صفحہ نمبر 478 ہے. اسی طرح سے ہدایت الشاری سیرت البخاری صفحہ نمبر 52 پر ہے, یہ بھی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے. اسی طرح سے تاریخ دمشق ہے جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 56 میں ہے, اور تہذیب الکمال جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 445 میں ہے. تو دیکھیے ہدایت الشاری سیرت بخاری جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, اس کی بھی سند ضعیف ہے, کیونکہ اس کی سند میں ایک شیخ نامی راوی ہے جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ وہ ثقہ ہے یا صدوق ہے. یعنی وہ راوی جو ہے شیخ یہ مجہول حال ہے, جیسا کہ محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. میں آگے اس کی وضاحت کروں گا. اور اس بارے میں محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے
جیسا کہ ان کی کتاب فتاوا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 اور 444، اور اسی طرح سے ماہنامہ الحدیث کے نام سے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر ماہنامہ الحدیث نمبر 6 ہے، جس میں صفحہ نمبر 18 اور 19 پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس واقعے کو سخت ضعیف قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ سارا قصہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ تو دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 کی سند میں کیا علتیں ہیں وہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اندر راوی خلف بن محمد الخیام کو امام خلیلی نے کہا وہ ضعیف جداً، کہ وہ سخت ضعیف ہے۔ الارشاد للخلیلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 972 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404 پر دیکھ سکتے ہیں، اور امام حاکم اور ابن ابی زرع نے اور ابو سعد الادریسی نے بھی اس راوی کے اوپر جرح کی ہے۔ اسی طرح سے اس کی سند میں دوسرا راوی ابا محمد عبداللہ بن محمد بن اسحاق ہے، جو کہ اس کے بھی حالات نہیں مل سکے کہ یہ کیسا راوی تھا، یعنی یہ بھی مجہول حال ہے۔ اور اس نے ایک شیخ نامی راوی سے روایت بیان کی ہے، اب یہ شیخ کون ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں ہے، یہ بھی مجہول حال ہے۔ اور تیسرا راوی اس کی سند میں علی بن محمد ابن الحسین ہے، اس کے بھی حالات نہیں مل پائے، یعنی یہ بھی راوی تیسرا بھی مجہول ہے۔ اسی طرح سے چوتھا راوی ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن اسحاق ہے، اس کے بھی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ یہ کون ہے، یہ بھی مجہول حال ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاریخ بغداد والی جو سند ہے یہ سخت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 478 کی جو روایت بیان کی ہے اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں محدث حافظ جبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے ماہنامہ الحدیث نمبر 6 میں، ماہنامہ حدیث نمبر 6 میں صفحہ نمبر 19 پر۔ اسی طرح سے کتاب تغلیق التعلیق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 388 ہے، اس کی سند میں راوی خلف بن محمد الخیام، یہ ضعیف راوی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ پہلے میں نے وضاحت اس کے بارے میں کر دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی بچپن میں چلی گئی تھی، پھر ان کی والدہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دی، اس کی بصارت، اس کی خوشخبری ان کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے دی، یہ ثابت نہیں ہے، یہ سارا واقعہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو لوگوں میں بیان کرنے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں بہت گلو کیے گئے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی سند کو چیک کر لیا جائے، سند صحیح ہو، اس کے تمام راوی ثقہ ہوں، سچے ہوں، اعتبار کے لائق ہوں، تو اصول حدیث اسماء و رجال و جرح تعدیل کے میزان پر جانچ پرکھ کر کے اس کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے لوگوں میں بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جانچ پڑتال کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔